اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہی چل رہی تھی، اب انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل ہو جائے گی۔ اس میں وما یعلم تعویلہ الا اللہ، وہ جو متشابہ آیات ہیں ان کا تعویل، ان کا مفہوم کوئی نہیں جانتا مگر اللہ کے۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ ہے نا، جو پختہ علم والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، ہم ان چیزوں پہ ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے ہی ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت حاصل وہی کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یعنی اصل قرآن کا مقصد آپ کو سائنٹیفک فیکٹس بتانا نہیں، آپ کو کوئی اور چیز، یہ سائنس کی، فلاسفی کی، کسی چیز کی کتاب نہیں، یہ ہے ہدایت کی کتاب۔ اس میں مطلب اللہ تعالیٰ نے مکمل انفارمیشن دوسری چیزوں کی تھوڑی تھوڑی دی ہوئی ہے تاکہ ہماری دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے، ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کی کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے۔ لیکن اس سے کیا مقصد کیا ہے سائنٹیفک آیات یا فلاسفیکل آیات کا، کہ ہم اصل میں ہدایت پہ پختہ ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھی یہ جو تم جو جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، جو ان میں سے متشابہ آیات کے پیچھے پڑھ کے ان کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی خراب ہیں، وہ پھر گمراہ ہو بھی جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں جو علم والے ہیں، وہ ان متشابہ آیات جو غیر ضروری ہیں، جن کا مطلب جاننا ضروری نہیں ہے اور جو سمجھ بھی نہیں سکتا انسان کے شعور سے، عقل سے ماورا ہے، ان کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ اصل میں ہدایت کے، جو اصل ہدایت ہے اس کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ تمام ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور اس سے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل والے۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، کجی یا ٹیڑھا پن پیدا نہ کرنا، قلوبنا، ہمارے دلوں میں، بعد، اس کے بعد، اس جب ہدیتا، تو نے ہدایت دے دی نہ ہمیں، وہب، اور ہبہ کر، ہب کا مطلب ہوتا ہے ہبہ کرنا، یعنی گفٹ دینا، تحفہ دینا، اور دے ہمیں، ہبہ کر، لنا، ہمارے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمت، رحمت، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہے، الوہاب، بہت زیادہ دینے والا۔ وہ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، جو تو نے ہمیں نصیحت، جو تو نے ہدایت دے دی ہے ہمیں، اس ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا، اور اپنے پاس سے ہمیں خاص رحمت دے، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ یہ دعا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر ہمارا دماغ اس کیفیات میں مبتلا ہو جاتا ہے جب ہم اکثر غیر مسلموں کے اعتراضات سنتے ہیں یا کوئی مناظرے سنتے ہیں، مناظروں میں پھر وہ کچھ بھی بول جاتے ہیں، اور اس سے اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی چیز، شک یا اس طرح کا کوئی بیج پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دعا مانگنا بہت ضروری ہے، اور جتنی بھی دعائیں، جو سب سے اہم دعائیں ہیں، وہ دعا خاص طور پہ سجدوں میں ضرور مانگنی چاہیے، یہ دعا بھی، اور وہ ہے، اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھ دے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ یہ دعائیں جو ہیں نا جتنی، اور وہ ایک اور ہے، اللہم انی اعوذ بک من علمی، اے اللہ میں علم سے پناہ مانگتا ہوں، لا ینفع، جو مجھے فائدہ نہ دے، و قلب، اور ایسے دل سے، لا یخشع، جو ڈرتا نہیں ہے، و دعائی، اور ایسی دعا، لا یسمع، جو قبول نہیں کی جاتی، اس دعا سے مجھے بچا، والانفس، اور ایسے نفس سے، لا تشبع، جو بھرتا نہیں ہے، جس کی کبھی مطلب ہوس تو نہیں کہہ سکتے، یعنی جو بھرتا نہیں ہے، جس کی کبھی کیفیت پوری نہیں ہوتی، بھی طلب نہیں جس کی ختم ہوتی۔ یعنی کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، وقلب، وقلب لا یخشع، ودعاء لا یسمع، والانفس لا تشبع۔ یہ ساری دعائیں جو ہیں نا، جو ہمیں دین میں قائم رکھنے کے لیے اور ہمیں صحیح رستے پہ، اور یہ والی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ والی دعا، یہ ساری دعائیں ہمیں اپنے سجدوں میں مانگنی چاہیے تاکہ یہ چیزیں ہمیں مطلب ایک سیدھی راہ پہ، ایک گمراہی سے، اس طرح کی چیزوں سے بچا سکیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع، جمع کرنے والا ہے، فاعل، کام کرنے والا، جامع، جمع کرنے والا، جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن، اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف، نہیں خلاف ورزی کرتا، میعاد، وعدے کی، میعاد وقت مقرر کو بھی کہتے ہیں، وعدے کو بھی کہتے ہیں۔ بے شک تو، بے شک اللہ، وعدہ خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ میں اس کا محاورہ ترجمہ کر دوں، وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب بھیجی، جس میں کچھ آیات محکمات ہیں جو کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری آیات متشابہات ہیں، تو جس کے دل میں بھی
ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، تو وہ اس تشابہ آیات کے پیچھے چلتے ہیں تاکہ اس میں سے فتنہ نکالیں اور اس میں سے تعویل کرنے کی کوشش کریں، مگر اس کے تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے، یہ سب کچھ اب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور اس سے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا پن پیدا نہ کرنا، اور اپنے پاس سے ہمیں خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ایسے دن لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ آیت نمبر 9 تک۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔